آخری بچنے والا کپ کپاتے ہوئے اپنا دفاع تک نہ کر سکا۔ حسن کرسو کی تلوار بلند ہوئی اور اس کا بھی خاتمہ کر گئی۔ حسن کرسو نے فوراً اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں کی، زمین پر پڑا ہوا امامہ اٹھا کر پھر اپنے سر پر باندھ لیا، اور رائبانہ آباد جو اس نے اتار دی تھی وہ بھی اس نے پہن لی۔ پھر معاذ کے لیے ایک اور حیرت انگیز قدم حسن کرسو نے اٹھایا۔ وہ اس طرح کے مرنے والوں کے چاروں گھوڑے جو قریب ہی کھڑے تھے، ایک گھوڑے کی طرف حسن کرسو بڑھا۔ رکام میں پاؤں جمائے بغیر اس نے شاہین کی طرح ایک گسیلی جست لگائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باغ سنبھالتے ہوئے اسے ایڑ لگا دی تھی۔ گھوڑے کو بگاتا ہوا جب حسن کرسو منظر بن زبیر، معاذ اور بسیط کے قریب آیا تو اسے مخاطب کرتے ہوئے بڑی ارادت مندی اور عقیدت کے ساتھ معاذ نے اسے مخاطب کیا۔ ان چاروں مسلح جوانوں کے خلاف کامیابی پر میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ آپ کی شجاعت، آپ کی جواں مردی اسلام اور مسلمانوں سے آپ کی چاہت اور محبت کو سلام کرتی ہوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی کے علاوہ آپ نے کچھ اور جوانوں کو بھی ان کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچایا ہے، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ بہت ماہ پہلے ایک بار جب آپ ہماری حویلی میں آئے تو آپ کے حق میں مجھ سے ایک گستاخی ہوئی تھی، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ جب تک معاذ بولتی رہی، حسن کرسو مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ معاذ جب خاموش ہوئی تو اس کی طرف دیکھے بغیر کسی قدر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے حسن کرسو کہہ رہا تھا، بی بی تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرمسار ہونے نہ شکریہ ادا کرنے کی۔ دیکھو میں ایک رب ہوں اور ہمارا مدعا اور مقصد انسانیت کی بہتری اور بھلائی ہے۔ اس موقع پر معاذ حسن کرسو کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ حسن کرسو نے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کیا، یہ چاروں مرنے والے گرناطہ کی انتظامیہ سے تعلق نہیں رکھتے، نہ ان کا تعلق رابوں کے کسی احتسابی عدالت سے ہے۔ یہ بس مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ کسوٹ کا لایا عمل اور منصوبہ بنا کر آئے تھے جو ناکام ہو گیا ہے۔ ہو سکے تو ان کی لاشوں کو یہیں کہیں کسی گڑھے میں ڈال کر ٹھکانے لگا دو اور ان تینوں کے گھوڑوں کو بھی بستی میں لے جاؤ، یہ تم لوگوں کے کام آئیں گے۔ یہ گھوڑا جو اس وقت میرے پاس ہے یہ میرے پاس ہی رہے گا۔ میں پہلے نیچے خانقاہ میں جاتا ہوں اور اس کے بعد اپنے دادا کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ کیتانی قبیلے کے سردار کعب بن عامر نے مجھ پر انکشاف کیا ہے کہ میرا دادا سخت بیمار ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ مجھے یاد کرتا ہے میں یہاں سے پہلے نیچے خانقاہ میں جاؤں گا، پھر اپنے دادا کی طرف جاؤں گا۔ اگر دادا مان گیا تو میں اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا، اس لیے کہ آج آدھی رات کے قریب میں نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسن کرسو اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ اس موقع پر معاذ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرنے کے لیے حسن کرسو سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن کچھ نہ کہہ پائی، اس لیے کہ حسن کرسو گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا نیچے خانقاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ حسن کرسو کا کہا مانتے ہوئے منظر بن زبیر اور بسیط آگے بڑھے، گڑھے کھود کر وہاں مرنے والوں کی چاروں لاشوں کو دفن کرنے لگے تھے۔ معاذ تھوڑی دیر تک حسن کرسو کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جب وہ خانقاہ کے اندر جا کے اس کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا تب کچھ دیر وہ سوچتی رہی، گردن جھکائے رکھی، پھر اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کوہستانی سلسلے پر کھڑی ہو کر وہ گا رہی تھی۔ جو کچھ وہ الاپ رہی تھی اس کا لب لباب کچھ یوں تھا، ہم اس کو جان گئے وہ گرا حجاب میں تھا، وہ خوب رو جو میرے خیال و خواب میں تھا، وہ ہر بے شوق ہمیں جستجو تھی جس کے لیے، رقم وہ تو میرے دل کی کتاب میں تھا، سمجھ رہے تھے جسے ہم راستوں کا غبار، وہ ایک گور چھپا ہوا ترام میں تھا، میں خوش نصیب بنا وہ میری منزلوں کا امام، وہ اجنبی صاحبلا کا بھی سرام میں تھا، جو کبھی دل میں میرے ایک صدائے کرب سا تھا، یوں لگا وہ میری خواہشوں کی تاب میں تھا، میں اسے کیوں اپنا حرز جانا کروں، لکھا وہ جو میرے بخت کے نصاب میں تھا، وہ راہی رازداں میرے قربتوں کا ہوا جو باوفا میری نفرتوں کی دام میں تھا۔ یہ نغمہ گاتے ہوئے معاذ بیچارے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رو رہی تھی، شاید وہ خوشی و مسرت اور ایک انوکھی ترنگ اور ایک نئی نشاط کے آنسو تھے۔ مرنے والوں کو دفن کرنے کے بعد منظر بن زبیر اور بسیط جب واپس آئے تب منظر کو مخاطب کرتے ہوئے معاذ کہنے لگی، اما آپ نے حسن کرسو کو سنا، وہ تھوڑی دیر تک اپنے دادا کے پاس جائیں گے، کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں اور آپ بھی ساحل کی طرف جابر بن مغیث کے پاس جائیں؟ اما آپ کو سارے حالات کا پتہ ہے، میں حسن کرسو سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد معاذ رکی، پھر دوبارہ کہہ رہی تھی، ویسے بھی حسن کرسو کے دادا کی کیفیت بہت بری ہے،
میں اور بسیط نے آج رات ان کے پاس رہنا چاہا، لیکن انہوں نے ہم دونوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ وہاں انہیں سنبھالنے والے کافی ملاح اور ماہی گیر ہیں۔ ویسے ان کی کیفیت مخدوش ہے، وہ زیادہ دن نہیں نکال سکیں گے۔ منظر بن زبیر نے کچھ سوچا، پھر اپنے قریب کھڑے بسیط کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بسیط تم ایسا کرو، میرے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے میرے گھر لے جاؤ، مرنے والوں کے جو 3 گھوڑے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارا گھوڑا میرے پاس ہی رہے گا، معاذ کو لے کر سیل کی طرف جاتا ہوں۔ معاذ کے گھر والوں سے کہنا کہ یہ میرے ساتھ حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث کی طرف گئی ہیں۔ منظر بن زبیر کے کہنے پر بسیط حرکت میں آیا، جانوروں کو اس نے ہانکنا شروع کیا، ساتھ ہی 3 گھوڑوں کو اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ اس موقع پر معاذ نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، کیا ایسے بہتر نہیں کہ پہلے ہم خانقاہ میں حسن کرسو سے جا کے ملیں، پھر اس کے ساتھ اس کے دادا کے پاس جائیں؟ ہلکا سا تبسم منظر بن زبیر کے چہرے پر نمودار ہوا، کہنے لگا، نہیں بیٹی، میں تم سے اتفاق نہیں کرتا، ہم یہاں سے سیدھے جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں جاتے ہیں۔ تم نے اس کی تشویشناک کیفیت بتا کر مجھے بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اس کے پاس پہنچنا ہمارے لیے ضروری ہے، حسن کرسو بھی ہمارے پیچھے پیچھے آئے گا، میں جانتا ہوں وہ زیادہ دیر نہیں لگائے گا، کیونکہ اس نے آج آدھی رات تک یہاں سے کوچ بھی کرنا ہے۔ کوچ کا نام سن کر معاذ اور افسردہ ہو گئی تھی، کچھ دیر سوچوں میں کھوئی رہی، دوبارہ اس نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، یہ حسن کرسو یہاں آئے اور آج آدھی رات کے وقت کس سمت روانہ ہو جائیں گے؟ کیا وہ یہاں کسی مہم پر آئے ہیں؟ منظر بن زبیر سنجیدہ ہو گیا، کہنے لگا، نہیں بیٹی، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ اپنے بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ مغرب کی طرف جائیں گے۔ خیر الدین باربروسا اس وقت قسطنطنیہ میں ہے، اس کے اطلاعیہ گروں نے خبر دی تھی کہ کچھ ہسپانوی جہاز نئی دنیا سے دولت لے کر ہسپانیہ کی طرف آ رہے ہیں، حسن کرسو ان پر حملہ آور ہوگا، جو کچھ ان کے پاس ہے اسے چھین کر خیر الدین باربروسا کا رخ کرے گا۔ حسن کرسو کے ساتھ کاکاد بھی ہے، جسے اہل یورپ شیطانی شکاری کے نام سے پکارتے ہیں۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تو معاذ پہلے کی نسبت اور زیادہ اداس اور افسردہ ہو گئی، یہ تو بڑی خطرناک اور انتہائی مشکل مہم ہے، ہسپانیہ کے جو جہاز نئی دنیا سے دولت لا رہے ہیں ان کی رکھوالی کے لیے ان کے بحری بیڑے کا بھی حصہ ہوگا، لہٰذا یہ مہم خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ جواب میں منظر بن زبیر مسکرایا، کہنے لگا، میری بچی تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی موت سے ہم کلام ہونے والے اندہائیوں اور تیرا و تار فضاؤں میں دھواں دہار گٹھاؤں جیسے ہیں، موت کی گراؤں، مر کی آتش اور قضا کے کنویں جیسے سمندر کے اندر یہ اپنے شکار کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، رات کو تپیڑے مارتی برفانی ہواؤں، اجڑے کھنڈر میں پناہ گاہوں اور گراتی بنجر پیاس میں کھڑے ہو کر اپنے خون سے اپنی قوم کی تاریخ لکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت کے سازوں اور آزادی کے گیتوں پر مرگ کا کھیل کھیلتے طوفانوں کے محرم بن جاتے ہیں، جب دشمن کے سامنے آتے ہیں تو بے جہت غموں کے طوفان کی طرح زمین کے ذروں کی طرح انہیں پامال کرتے ہوئے اپنی ملت کی تقدیر کو بدل جاتے ہیں۔ میری بچی، جہاں یہ لوگ اسلام پسند قوتوں کے لیے نغموں کی کنایت گل لالا کی عظمت، جمال جلواہر، نغموں کی غور اور وجدان کے نیلم ہیں، وہاں یہ مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے جھلسا دینے والے سورج کی لو کالے بخار کے چڑھاؤ، نفرتوں کی اداس رتوں اور اذیتوں کی انگڑائی سے بھی زیادہ ہولناک اور اذیت دہ ہوتے ہیں۔ بیٹی، میں جانتا ہوں تو حسن کرسو کو پسند کرتی ہے، پر تم اس کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو کہ یہ لوگ گو زندگی سے پیار نہیں کرتے، پر ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ جو لوگ زندگی سے پیار نہیں کرتے موت بھی ان سے کترا کر گزرتی ہے، اور جو لوگ زندگی کے لیے بھاگ دوڑ اور جد و جہد کرتی ہیں موت ان کے تعاقب میں لگ جاتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منظر بن زبیر رکا، پھر کہنے لگا، ہم دونوں باپ بیٹی کو زیادہ دیر یہاں کھڑے نہیں رہنا چاہیے، آؤ اب ساحل کی طرف چلتی ہیں۔ اس کے ساتھ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگاتے ہوئے ساحل کی طرف انہیں سر پر دوڑا رہے تھے۔ گھوڑوں کو ایک طرف باندھنے کے بعد جب وہ حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں داخل ہوئے تو فکر مند ہو گئے، اس لیے کہ جابر بن مغیث کے پاس کچھ ماہی گیر بیٹھے تھے۔ جب وہ آگے بڑھے تو قریب بیٹھے ہوئے ماہی گیر ایک طرف ہٹ گئے، جابر بن مغیث کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پریشانی اور فکر مندی میں منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے معاذ بول پڑی،
لگتا ہے جابر بن مغیث کی کیفیت پہلے سے زیادہ تشویشناک ہو گئی ہے۔ جس کیفیت میں میں اور بسیط اسے چھوڑ کر گئے تھے اس کی نسبت اب حالت زیادہ خراب ہے۔ معاذ کے ان الفاظ کا جواب منظر بن زبیر دینا ہی چاہتا تھا کہ ایک ڈھلی ہوئی عمر کا ایک ماہی گیر دونوں کے قریب آیا اور منظر بن زبیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جابر بن مغیث کی کیفیت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اس ماہی گیر کے الفاظ نے معاذ کو اور زیادہ پریشان اور فکر مند کر دیا تھا۔ دونوں جب آگے بڑھے تو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے جابر بن مغیث کے چہرے پر بڑا تکلیف دہ تبسم نمودار ہوا۔ جابر اور معاذ دونوں آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ ماہی گیر جو جھونپڑے میں تھے وہ اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک باری باری منظر بن زبیر اور معاذ کی طرف دیکھنے کے بعد جابر بن مغیث کی نگاہیں منظر بن زبیر پر جم گئی تھی۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، حسن نہیں آیا؟ جابر بن مغیث کی ٹانگیں دباتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں منظر بن زبیر کہنے لگا، اسے آپ کی بیماری کا علم ہو چکا ہے، وہ یہاں پہنچ چکا ہے، تھوڑی دیر تک یہاں آئے گا۔ دکھ بھرے انداز میں جابر بن مغیث نے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا، پھر وہ دکھتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، کب آئے گا؟ جب اندھیری رات میں زندگی کا جمال راغ ہو جائے گا، جب نفس کی زنجیروں میں جکڑی روح آزاد ہو جائے گی، زیست کے سر چشمے خشک ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر جھونپڑے میں خاموشی رہی۔ اس دوران معاذ نے جابر بن مغیث کو مخاطب کیا، آپ نے اپنے پوتے حسن کرسو کے یہاں آنے پر پابندی کیوں لگائی تھی؟ شفقت بھرے انداز میں جابر بن مغیث نے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہہ رہا تھا، پابندی اس لیے لگائی تھی تاکہ وہ اپنی ماں بہن کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ جدوجہد کرے۔ کچھ دیر تک جابر بن مغیث خاموش رہا، ہونٹ کاٹتا رہا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ پھر سلگتے ہوئے لہجے میں اس کی آواز جھونپڑے میں ابھری، ہائے، اس کی ماں اور بہن میرے لیے برکھا کا امرت رس، نظر نظر کی روشنی، نفس نفس کی تیمکینی تھی۔ نہ جانے وہ کس بے کراں دشت تیرگی میں دھکے کھا رہی ہوں گی، نہ جانے عقوبت کی کس دلدل میں وہ دکھوں کے لمحوں کی قید بن کر اپنی زندگی بسر کر رہی ہوں گی۔ کاش صدیوں کے سر بستہ راز کھولنے والا یہ بتاتا کہ وہ دونوں کہاں ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث رک گیا، اس لیے کہ بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی نگاہوں کو بڑی مشکل سے حرکت دیتے ہوئے منظر بن زبیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، شاید پرواز کے لیے میری روح حسن کرسو کا انتظار نہ کر سکے۔ جب وہ میری موت کے بعد یہاں آئے تو اسے کہنا کہ تیرے دادا نے تجھے معاف کیا، کاش مرنے سے پہلے میں اس کی شکل دیکھ سکتا، کہ وہ میرے خاندان سے بچنے والا آخری فرد ہے۔ میں دل کی روشنی رات کی تاریکی میں صرف ایک ہی دعا مانگتا ہوں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے میرے پوتے کو لمبی عمر دینا، اسے آسودگی اور طمانینت عطا کرنا، اور اسے اپنی قوم اور ملت کے دکھ درد بانٹنے اور خدمت کرنے کے جذبات عطا کرنا۔ جابر بن مغیث کی آواز اب لمحہ بالمہ بیٹھی جا رہی تھی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے معاذ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ منظر بن زبیر کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ جابر بن مغیث کے قریبی زمین کے اندر چھوٹی سی ایک مچھل گڑی ہوئی تھی اور اس کی لو کبھی ہوا کے تیز جھونکوں کے سامنے مدھم ہو جاتی اور کبھی بالکل سیدھی ہو کر تیز روشنی دینے لگتی تھی۔ ایسے میں اچانک جھونپڑے کے دروازے پر حسن کرسو نمودار ہوا تھا۔ معاذ اور منظر بن زبیر کی پشت اس کی طرف تھی، لہذا دونوں نے اسے دیکھا نہ تھا۔ اتنے میں جھونپڑے کے اندر حسن کرسو کی آواز بلند ہوئی تھی، اپنے دادا کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی انکساری اور عاجزی میں کہہ رہا تھا، دادا میں اندر آ جاؤں؟ اس آواز پر معاذ اور منظر بن زبیر دونوں چونکے تھے۔ معاذ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی، منظر بن زبیر بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس موقع پر معاذ حسن کرسو کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ کمرے میں جابر بن مغیث کی لرزتی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ یہ حسن کرسو کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ اگر یہ کہیں نزدیک ہے تو اسے کہو کہ وہ آ جائے، اس لیے کہ میں اس سے اب آخری ملاقات کا منتظر ہوں۔ میری روح کے کوچ کر جانے کے بعد آیا تو کیا آیا؟ ان الفاظ نے جہاں حسن کرسو کو پگھلا کر رکھ دیا تھا، وہاں معاذ کی کیفیت بھی بری ہو گئی تھی۔ حسن کرسو بھاگتا ہوا جھونپڑے میں داخل ہوا، اپنے دادا کے پاس بیٹھا۔ اس وقت جابر بن مغیث کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے حسن کانپتی لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، دادا دادا میں آ گیا ہوں، میں حسن کرسو تمہارے پاس بیٹھا ہوں،
दादा उठकर मुझे मारो, लोहे की सलाखें गर्म करके मेरे जिस्म को दागो, लेकिन मुझसे बिछड़ने की बात मत करो। हसन करसू के इन अल्फाज पर मुआ सिसकियाँ लेते हुए रोने लगी थी। मंजर बिन जुबैर की आंखों से भी आंसू बह निकले थे। अपने दादा को मुखातिब करते हुए हसन करसू फिर कह रहा था, दादा, जो हुक्म तूने मुझे दिया था अभी तक उसका इत्तबा नहीं कर सका। उठ, लोहे की सलाख गर्म कर और मुझे दाग दे, क्योंकि मैं इस काबिल हूँ। अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे मार, मेरे जिस्म से गोश्त नोच ले, मेरी हड्डियाँ तोड़कर उन्हें पीस कर रख दे और उनकी राख बना दे, पर मुझसे रूठने की बात मत कर। फिर अचानक हसन करसू ने अपने दादा का सर चटाई पर रखा, करीबी ज़मीन में पेवस्त जलती हुई मशल उठाई और अपने दादा को मुखातिब करके कहने लगा, दादा, ले पकड़ ये जलती हुई मशल, आग लगा दे मुझे, जलाकर भस्म कर दे मुझे, इसलिए कि मैं उस काम की तकमील नहीं कर सका जो तूने मुझे सौंपा था। मुआज, जो पहले हिचकियाँ लेकर रो रही थी, अब धाड़े मार मार कर रो रही थी। उसे न जाने क्या सूझी तड़प कर आगे बढ़ी। एक झटके के साथ उसने हसन करसू से मशल ले ली और दोबारा ज़मीन पर गाड़ दी, और फिर मशल के पास ही बैठकर अपना सर दोनों घुटनों में छुपाए हुए बेचारी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। हसन करसू फिर पहले की तरह अपने दादा के पास बैठ गया, यहाँ तक कि जाबर बिन मुगीस की नहीफ सी आवाज़ सुनाई दी, मैं किसी को क्या मारूंगा, मैं खुद मर रहा हूँ। मेरे शजरा नस्ब के आखिरी फ़र्द, मैं तुझे क्यों राख करूँगा कि मैं खुद राख हो रहा हूँ। देख बच्चे, मौत के हवले मेरी आंखों के सामने रक्स कर रहे हैं। ज़िंदगी का अंजाम मुझे अपना आईना दिखा रहा है। मैं जब मर जाऊँ तो मेरी लाश को कहीं ना ले जाना, यहीं साहिल पर मुझे दफना देना, ताकि आने वाले दौर में नई जुलानगाहों का हादी खां लातो जाल के दरबारों में नाराय हक बुलंद करने के लिए हस्पानिया का रुख करे तो मेरी रूह उसका इस्तकबाल करे। अहरमनज़ादों की ज़मीर की तजारत में खाना बदोशों के भटकते कारवानों का कोई खिजरान साइलों का रुख करे तो मैं उसे सलाम कह सकूं। जुल्मतों की काली रातों के तूल में कोई साहिब करां के अक्षाब बनकर उन सरजमीनों में दाखिल होना चाहे तो मेरी रूह उसे खुश आमदीद कह सके। यहाँ तक कहने के बाद जाबर बिन मुगीस कुछ देर तक किसी काहन की मनाजात, किसी राह के न्याज, किसी मुतकम्फ के इस्तगराब की तरह साकत पड़ा रहा। फिर अचानक मस्जिदों के मुअज्जिन माबदों और हैकलों के किसी मुगनी की तरह फट पड़ा और अपना पूरा जोर लगाते हुए वो लगातार कलमा शहादत पढ़ने लगा था। साथ ही आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ डूबने और मदम होने लगी थी, यहाँ तक कि आवाज़ ख़त्म हो गई। उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई और वो ख़त्म हो गया। हसन करसू बेचारा अपने दादा की छाती पर सर रखकर उस मासूम बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा था, जिसे उसके माँ बाप से ज़बरदस्ती छीन लिया गया हो। मुआज, जो बेचारी मशल के करीब ही अपना सर दोनों घुटनों में रख कर सिसक रही थी, उसे जब एहसास हुआ कि हसन करसू का दादा फोत हो गया है तो बेचारी तड़प कर उठी। एक निगाह छाती पर सर रख कर रोते हुए हसन करसू की तरफ देखा। दूसरी बार उसकी निगाह जाबर बिन मुगीस के चेहरे पर जम गई। तीसरी बार उसने इस्तफहामिया से अंदाज में मंजर बिन जुबैर की तरफ देखा तो मंजर बिन जुबैर की रोती हुई आवाज़ झोंपड़ में बुलंद हुई थी, मुआज, मेरी बच्ची, दादा ख़त्म हो चुका है। मंजर बिन जुबैर के आखिरी अल्फाज उसकी हलक में डूब गए थे। बेचारे की आवाज़ डूब गई थी। मुआज आगे बढ़ी और जाबर बिन मुगीस की टांगों से लिपट कर बुरी तरह धाड़े मारने लगी थी। रात किसी न किसी तरह कट गई। अगले रोज़ मछेरों के अलावा अदनानी और कैतानी कबीले के बहुत से लोग जमा हो गए। जमा होने वाले उन लोगों में अदनानी कबीले का सरदार साद बिन सुनामा, कैतानी कबीले का सरदार काब बिन आमर और उसका बेटा मगीरा बिन काब, मुआज की बड़ी बहन नाबील, माँ मैसरा और बसीत के अलावा आसपास की बस्तियों के लोग वहाँ जमा हो गए थे। हसन करसू के बैरी बेड़े के जहाज़ एक गुमनाम जगह कोस्तानी सिलसिले की ओट में खड़े थे। काकाद और उसके साथियों को भी हसन करसू के दादा के मरने की खबर हो गई थी, लिहाजा वो भी वहाँ आन पहुँचे थे।